الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک سے یہ پہلا والا مہینہ، یہ بھی بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی بیان کیا تھا، حضور نے شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا اس ماہ مبارک کو اپنی طرف منسوب فرمانا، میرا مہینہ قرار دینا، اس مہینے کی فضیلت، مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا اس ماہ مبارک کو، شعبان کو اپنی طرف منسوب کرنا اس لیے تھا کہ حضور علیہ السلام اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم نے حضور علیہ السلام کو اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس ماہ مبارک کے اندر حضور نے روزوں کا اہتمام فرمایا ہے وہ شعبان کا مہینہ، اس لیے شعبان و شہری فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اس میں حضور کی اتباع اور سنت کی پیروی میں روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور رمضان یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کی فرضیت، تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا مقدس، محترم، قابل احترام ہے۔ پھر اس مہینے کی دوسری جو خاص بات ہے کہ ایسی رات کا اور ایک ایسی شب کا وجود ہے جو اللہ جل شانہ نے شب قدر کے بعد جس کو سب سے زیادہ افضل حضور علیہ السلام نے قرار دی۔ شب قدر کے بعد جو رمضان میں آتی ہے شب قدر، شب قدر کے بعد جو سب سے افضل ترین جو رات ہے سال بھر کی راتوں میں، وہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی جو رات ہے جس کو ہم شب برات بھی بولتے ہیں،
یہ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات ہے۔ شب قدر تو وہ رات ہے جس کا ذکر سورہ قدر کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا، جس کو لیلۃ خیر من الف شہر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل۔ تو شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین جو رات ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، شب برات۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر اس کی بھی آمد ہے، غالباً ہفتے کا دن ہوگا، 15ویں شعبان اور شب ہفتہ پڑے گی۔ اللہ جل شانہ اس رات کو بھی ہمیں جو ہے غنیمت سمجھنے کی اور اس رات کی اہمیت بھی جاننے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دوسری خصوصیت ماہ شعبان کی کہ شب براءت اس ماہ مبارک کے اندر ایمان والوں کو میسر ہے۔ براءت کا معنی چھٹکارے اور نجات کے آتے ہیں۔ برات برات لوگ بول دیتے ہیں، لفظ براءت ہے حمزے کے ساتھ۔ لفظ براءت کا معنی آتا ہے چھٹکارا اور نجات کی۔ گویا کہ اس شب کے اندر اللہ جل شانہ کثرت کے ساتھ ایمان والوں کو جہنم سے چھٹکارا اور نجات عطا فرماتا، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے کہ چھٹکارے اور برات والی رات۔ بعض روایات کے اندر آیا، احادیث مبارکہ کے اندر، کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ غروب آفتاب کے بعد سے ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف آوری ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک منادی آواز دینے والا، ندا دینے والا مسلسل صبح صادق تک آواز دیتا رہتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ الا من مسترزق، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ الا مبتلا فعافیہ، کیا کوئی ہے پریشان حال کہ میں اس کو پریشانی سے نجات دوں؟ الا کذا الا کذا، ایک ایک حاجت بندوں کی پکار پکار کر وہ اللہ کا منادی آواز دیتا رہتا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی اس ندا پر، اللہ کے منادی کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے رات کی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیح تلاوت ذکر و اذکار اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی، اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی احتیاج، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگ سکیں، اپنی مرادیں اللہ سے مانگ سکیں، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، اور سب سے بڑی چیز مغفرت کے طلبگار ہوں، مغفرت کے طلبگار۔ بعض روایات کے اندر آیا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ بنو کلب کہ بکریوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب عربوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، بہت بڑی تعداد میں یہ بکریاں پالا وہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کی تعداد کے بقدر، اور بعض روایات میں ان کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرماتا۔ صرف اس ایک رات کے اندر جتنی بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد ہے، اس کے بقدر اللہ جل شانہ اس ایک رات کے اندر ایمان والوں کی مغفرت فرماتے۔ تو بڑی شب مغفرت ہے، شب برات بھی بولا جاتا ہے، شب مغفرت بھی بولا جاتا ہے، گویا کہ مغفرت والی رات ہے جو اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو نوازنے کے لیے، ہماری بخشش کے لیے ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے اس شب کے اندر عبادات کے اندر کسی اور چیز کے اندر اپنے آپ کو لگانا، اس رات کو ضائع کرنا،
شیطان کا بڑا چربا ہے کہ ان قیمتی راتوں میں ہم میں سے کچھ لوگوں کو حلوے بنانے میں لگا دیا۔ لوگ اس کو شب حلوہ سمجھ رہے ہیں، کوئی حلوے بنا کر بانٹ رہا ہے، کوئی بریانیاں بنا کر تقسیم کر رہا ہے، کوئی کھیر بنا کر تقسیم کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، کوئی حلیم بنا رہا ہے۔ پوری پوری رات وہ جو سلسلہ ہے کھانے کھلانے کا، بس اسی میں ہی لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تھک ہار کر ایسے پھر جو نہ سو جاتے ہیں کہ فجر کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ شیطان نے ہمیں ان چیزوں میں لگا دیا، لیکن تو شب مغفرت تھی، شب برات تھی، اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات تھی، اللہ سے برات اور نجات مانگنے کی شب تھی، جس کو ہم ان لغویات میں اور ان چیزوں میں صرف کر رہے ہوتے۔ اس قسم کی کسی کھانے کی چیزوں کا اگرچہ ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن کسی رات کے ساتھ یا کسی شب کے ساتھ ان چیزوں کو مختص کر دینا، متعین کر دینا، یہ اس عمل کو غلط بنا دیتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے جو اس رات کا عمل معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ سے مغفرت، اللہ سے بخشش کی طلب اور اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات منوانا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہی عمل ثابت ہے۔ اس لیے شب مغفرت کے اندر اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں، اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی تفصیل آئی ہے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ جل شانہ اگلے 15 شعبان تک اس دنیا میں آنے والے بچوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو اس دنیا سے رخصت ہوں گے 15 شعبان سے لے کر اگلی 15 شعبان تک رخصت ہونے والوں کی فہرست فرشتوں کو پکڑا دی جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا نام کس لسٹ میں ہے، باقی رہنے والوں میں ہے، رخصت ہو جانے والوں میں ہے، کچھ ہمیں علم نہیں ہے۔ اس لیے جب ہمارا نام رخصت ہونے والوں کی لسٹ میں داخل ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ یہ بھی جانے والا ہے، تو اس حال میں پیش ہوں کہ ہم روزے سے ہوں، ہم عبادات میں ہوں، اللہ سے مغفرت کی طلب میں ہوں، اللہ سے مغفرت اور بخشش کو مانگ رہے ہوں۔ لوگوں کی رزقوں کی تقسیم بھی اسی شب میں ہوتی ہے، اور لوگوں کے جو ہے نا تقدیریں اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ وہ ہے کہ مرنے والوں کے نام، دنیا میں آنے والوں کے نام، لوگوں کی رزقیں، یہ سارے معاملات اسی رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مغفرت والی رات، بخشش والی رات ہے قیمتی راتوں میں سے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر اس رات کی بھی فضیلت آئی کہ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں کو زندہ کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک شب برات 15ویں شعبان کی بھی رات۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر امام گزرے ہیں، ان سے منقول ہے کہ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جو جن کے اندر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جن کے اندر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک یہ 15 شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات، کہ اس کے اندر مانگی گئی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال ایک قیمتی رات اللہ جل شانہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس کو شیطانی حربوں اور چربوں کی نظر نہ ہونے دیں، ان کو عبادات میں گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے صرف کریں۔ لغویات میں جانے کی اور لغویات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ان راتوں میں قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، قبرستانوں میں چراغاں کرتے ہیں، روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اگرچہ قبرستان جانا فی نفس ہی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی دن کو اس طرح مقرر کر کے جانا اور ہر سال اس کا اہتمام کرنا، یہ اس عمل کو غلط بنا دیتا ہے۔ پوری حیات طیبہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام محض ایک دفعہ، لیکن کتنی دفعہ شب برات آئی ہوں گی۔ 23 برس کا زمانہ یہ نبوت کا زمانہ ہے، گویا کہ 23 مرتبہ شب برات ملی، لیکن صرف ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رات کے اندر قبرستان جانے کا ذکر آتا۔ بقیہ 22 راتوں کے اندر کوئی ذکر نہیں۔
تو پتہ چلا کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ چلے گئے تو بس کافی ہے سنت کی اتباع میں، لیکن ہر مرتبہ اور ہر سال باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جانا، یہ اس عمل کو غلط اور بدعت بنا دیتا۔ بہت سے لوگ یہ تصور اور سوچ رکھتے ہیں کہ شاید مرحومین کی روحیں گھروں کے اندر آ جاتی ہیں، جیسے عید الفطر کے دن کو لوگوں نے طے کر دیا، نہیں عید الفطر والے دن نماز عید کے بعد قبرستان جانا ہے، قبرستانوں میں رش لوگوں کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب خود ساختہ قسم کی چیزیں۔ جہاں تک بات مرحومین کی ایصال ثواب، ان کو ثواب پہنچانے کی ہے تو وہ غلط نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے بڑا آسان طریقہ رکھا ہے۔ گھر بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، کچھ پڑھ کر ہم نیت کر لیں، اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے میرے فلاں عزیز مرحوم تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ آسانی کے ساتھ وہ عمل، اس عمل کا ثواب اس عزیز مرحوم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو مقید کر دینا، مشکل بنا دینا، نہیں جب تک قبرستان جاؤ گے نہیں کچھ نہیں ہوگا، حق ادا نہیں ہوگا، تو یہ تصور جو ہے نا ہماری خود ساختہ قسم کا ہے۔ اس عمل کو مزید پیچیدہ اور سخت بنانے کا ہے۔ اللہ نے عمل بڑا آسان رکھا تھا ایصال ثواب کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آئے، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر ثواب پہنچا دیا، 2 رکعت نفل پڑھ کر ثواب پہنچا دیا، کوئی تسبیح پڑھ کر ثواب پہنچا دیا، قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر ثواب پہنچا دیا۔ اتنا آسان سا عمل تھا جس کو ہم نے مقید کر کے اور مشکل بنا کر رکھ دیا۔ نہیں قبرستان جب تک جائیں گے نہیں تو حق ادا نہیں ہوگا، ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری خود کی پیدا کردہ مشکلات ہیں، دین اور شریعت کی پیدا کردہ مشکلات ہیں۔ نہیں تو اس لیے اس رات کو عبادات میں صرف کریں، ان کے لیے مانگیں، مرحومین کے لیے مغفرت مانگیں، ان کے حق میں قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کریں۔ قبرستانوں کا رخ کر کے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے وہ وقت نماز میں، تسبیح تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے میں صرف کریں تو مزید قیمتی بنے گی۔ تو بہرحال ایک قیمتی رات شب مغفرت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، اس کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک اللہ چاہتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں صاف ستھرا کر لے، ہمیں گناہوں سے پاک کر لے، دھو لے، تو اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ایسے عمل سے جس سے اللہ کی مغفرت ہم سے روٹ جاتی ہو، اللہ کی مغفرت سے محرومی ہوتی ہو، ایسے کسی بھی عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ان مغفرت والی راتوں میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص کینہ پرور ہے، جس نے کسی کے لیے دل میں کینہ اور حسد کو چھپا رکھا ہے۔ کینہ انتقام کا جذبہ، کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ، کسی کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ اور خیال، یہ کینہ اگر کسی کے لیے دل میں پکا کر رکھا ہے، دل میں بٹھا کر رکھا ہے، فرمایا کہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنی مغفرت والی رات ہے، بکری کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کے بقدر تھوک کے حساب سے مغفرت ہو رہی ہے، لیکن کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ محروم رہتا ہے، کیونکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ کینہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ 8 بڑے بڑے گناہوں کا مجموعہ بنتا، جس کے اندر غیبت بھی داخل ہے، کیونکہ جب کینہ پیدا ہوتا ہے بندہ غیبت کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس کے لیے برے الفاظ اور برے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، بات بند کرتا ہے، سلیق کو ختم کرتا ہے، کئی بڑے گناہوں کا یہ مجموعہ بنتا، اس لیے شب مغفرت میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آگے بڑھ کر دوسرے نمبر پر فرمائے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے ناتے توڑنے والا ہو، تعلقات منقطع کرنے والا ہو، بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، اب بھائی بہن ایک دوسرے سے منہ موڑا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نزاع اور جھگڑے کا باعث بنا کر سالہ سال سے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا متروک ہے، ایسے لوگوں کو بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔
قطع تعلقی کرنے کا گناہ کتنا سنگین گناہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا پھر وقت، لیکن یہ کہ رزق کے اندر بے برکتی کا باعث بننے والا بڑا جو عمل ہے وہ قطع تعلقی، قطع رحمی، یاد رکھیے گا آپ۔ اور رزق کے اندر اضافے کا جو باعث بننے والا عمل ہے وہ صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ آج جو پریشانیاں یا ہم کمانے کے باوجود بھی جو ہم پریشانیوں اور مشکلات کا جو خود کو شکار پاتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ تعلقات ہمارے خراب ٹوٹے ہوئے ہیں، قطع تعلقی کے گناہ کبیرہ کے ہم شکار۔ تو بہرحال تیسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی کر رکھی، ان کی گستاخی کر رکھی، والد کی رضا کے اندر تو اللہ نے اپنی رضا رکھی، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو مغفرت کہاں سے ملے گی بھائی؟ اللہ ناراض ہوگا تو مغفرت کہاں سے ملے گی؟ بلکہ الٹا اللہ کے غضب اور قہر کا وہ شکار ہوگا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں، اپنے ٹخنوں کو پانچوں سے ڈھانپا ہوا ہو، چھپایا ہوا ہو، اس کی بھی اس شب مغفرت میں مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ خیر قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت کی نگاہ اس آدمی پر نہیں پڑے گی جو اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا۔ اور پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے علاوہ کی زندگی میں بھی اپنے پانچوں کو اوپر رکھنا، ٹخنوں کو کھلا رکھنا یہ ضروری۔ اس سے نیچے رہنے والا حصہ حدیث میں آیا، بخاری کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، وہ جہنم میں جائے گا جو حصہ پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اس شب مغفرت میں اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ قاتل کی پانچویں نمبر پر فرمایا قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی چھٹے نمبر پر، اور ساتویں نمبر پر زانی عورت کی، بدکار عورت کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال چند گناہ تو ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، کامن سے ہیں، قطع تعلقی کا گناہ، کینہ رکھنے کا گناہ، والدین کی نافرمانی، پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا، اس عمل کو تو لوگوں نے گناہ کی فہرست ہی خارج کر کے رکھ دیا، حالانکہ یہ وہ منحوس گناہ ہے جو اللہ کی اس رحمت کو بھی رحمت والی راتوں میں ہم سے دور کر دیتے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتے۔ جب تھوک کے حساب سے مغفرت ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا، ملتوی کر دیا جاتا ہے جب تک یہ گناہ سے باز نہ آئے۔ اللہ جل شانہ مجھ اور آپ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔